Assalamu alaikum dear aspirants, this is Muhammad Afaq Imran. I am a lecturer in English at Punjab Higher Education Department and an academic counselor for English essay and prescient composition here at KIPS, CSS and PMS. So dear aspirants, today I am going to talk about different myths and misconceptions that are there in the minds of our aspirants. اور یہ myths اور misconceptions انگلش ایسے کے بارے میں اتنی زیادہ prevalent ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. So I'm going to bust all these myths in this video, so make sure that you watch this all the way through. سب سے پہلے تو I want you to understand that English essay in CSS is very different from an academic assignment, right? Both of these have different paraphernalia, different ان کے مزاج ڈفرینٹ ہیں. ایک اکیڈیمک اسائنمنٹ میں یا اکیڈیمک ایسے میں آپ بہت ساری ریسرچ انکلوڈ کرتے ہیں, جبکہ سی ایس ایس میں وہ ساری ریسرچ جو آپ نے بیک گراؤنڈ میں کی ہے آپ کو اس کو اسپونٹینیس اور اوریجنل اور کریٹیو وے میں اپنے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے ود ان دا ٹائم فریم آف 3 hours, رائٹ. سو سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین این اکیڈیمک اسائنمنٹ اینڈ سی ایس ایس ایسے. اس کے علاوہ جو میں نے بات کی کہ اسپونٹینٹی اور اوریجنالٹی اور اس کے علاوہ آپ کی کریٹیوٹی, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انشور ہوتی ہیں آپ کی جب ایک بہت سالڈ بیک گراؤنڈ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکیڈیمکلی آپ لوگ پروفیشنٹ ہوتے ہیں, آپ نے بہت سارا نالج ایکوائر کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں آپ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ گیدر کر کے لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس تمام سینیریو میں, اس تمام آپ کے سچویشن میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو صرف آپ کے نالج کا ٹیسٹ سمجھ لیتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. یاد رکھیں آپ کا نالج جو ہے وہ باقی 11 پیپرز میں 10 پیپرز میں ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. CSS essay is not only the test of your knowledge, but it is the test of your proficiency over English language. اور یہ اس چیز کا امتحان ہے کہ آپ نے جو نالج گیدر کیا ہے اس کو آپ کتنے اچھے انداز میں, کتنی صحیح انگریزی میں ایگزامینر کو کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہیں, رائٹ. تیسری چیز اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ, اور اس طرح کی مسکنسیپشنز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بہت سارے مینٹورز جو سو کالڈ مینٹورز ہیں وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ صرف آؤٹ لائن کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے یا انٹروڈکشن کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور باقی جو ایسے ہے وہ ایگزامینر نہیں پڑھتا. ایسا نہیں ہے, ایگزامینرز ڈو ریڈ یور ایسے, اور آؤٹ لائن میں اگر آپ ان کو بہت سارا مٹیریل دے دیں گے اور آؤٹ لائن میں ان کو بہت سارا فیکٹس اور فگرز دے دیں گے اور ایسے میں بھی ایونچولی وہی فیکٹس اینڈ فگرز ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو دیر وڈ بی اے چانس آف ریپیٹیشن, دیر وڈ بی اے چانس آف فرسٹریشن. ایگزامینر فرسٹریٹ ہوگا اس چیز سے. لہٰذا اپنے آؤٹ لائن کو ایک اسٹرکچر, ایک اسکیلیٹن سمجھیں, اس کو فلیش اینڈ بلڈ آف یور ایسے نہ سمجھیں. 6 پیجز کی آؤٹ لائن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. 2 سے 2.5 پیجز کی آؤٹ لائن میں آپ اپنا کام مکمل کر کے اور آگے ایسے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس ایسے میں بھی آپ نے ریپیٹیشن کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہو. پھر آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے لنکنگ ورڈز ہیں یا جو لنکنگ فریزز ہیں یا جو لنکنگ آپ کے سیکشن اوپنرز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بلا ضرورت آپ استعمال نہ کریں. یاد رکھیں کہ فیکٹس فگرز کو آپ جتنا ریلیٹیولی یوز کریں گے, جتنا آپ ان کو ریلیٹ کریں گے اپنے ٹاپک کے ساتھ, اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جسٹ stating the obvious is not what the examiner demands, right? So ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے پیراگرافس کو بہت زیادہ لینتھی نہ کریں, بہت زیادہ شارٹ نہ کریں, اور اپنے پیراگراف کے اسٹرکچر کو بہت زیادہ فوکس رکھیں. تو آئی گیس ان چیزوں کے اوپر اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا.
Thank you for listening to me. This is Afaq Imran signing off.